مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر پریشان ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال۔ تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت ہو، کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چارج مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے، ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے سبحان اللہ عدد خلقی۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ لیجیے تیری قیمت ہے 50 دینار، تو وہ کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا،
اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ میں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں تو، اب وہ محنت کر رہے اس کے لیے. آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں. مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا رہا ہوں، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد کیجیے. حضرت علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا. ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں. کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل، یہ دعا تو آپ بتا دیجئے. پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے اور مجھے حرام سے بچا لیجئے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے. بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز کر دیجئے. تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گے اللہ تعالیٰ. وہ غلام خوشی خوشی جو ہے چلے گئے، مطلب آئے تھے مدد مانگنے لیکن اب سمجھ کے چلے گئے. کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ. دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں. یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے روایت ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں. ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی. ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل کر دے گا. دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے. تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے کیا. لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں اور مرد اور خواتین دونوں اس سے ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں. لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، دین کی بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث و مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے. جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے. آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں
یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے. مطلب ہر کام کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے. بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گے. دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. کام دھندے میں کام دھندا نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی. مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا. کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی. وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب. تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جس چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی. تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی. دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی. بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے. اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں. اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں. جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے. یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ. جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے. وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں. اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں. اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کی اس کی پرواہ نہ ہے. تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے. ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں. آپ وہ جتنی دیر الگ رہے کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کی بات بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے. ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا. اس جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے. جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے. دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا. تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے. گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے. لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز. اور کتنا عام ہے یہ. آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے. کوئی بھی دوسرے کو وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجیے سب کو. صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال، ہم کو وہ سوچنا ہے. آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے؟ کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے؟ کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے؟ یاد لے ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں. لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو. اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. اس کا گناہ کیا ہے؟
اور اس کے فائدے کیا ہے. چونکہ آج اہمیت یہ میرا درس کا عنوان نماز کی اہمیت. میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہے جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیادیں, اسلام کے پائے, اسلام کے ستون, اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اس کا پورا چل 5 پلر ہے, اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام, اسلام کی بنیادیں 5 ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. پہلا. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرے. وایتاء الزکاۃ, اور زکات دیں. والحج, اور حج کرے. اور پھر کہا وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی اس میں سے 5. اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا, استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا, ساخت ہو گیا معاملہ. زکات وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی, مال و دولت نہیں زکات ساخت ہے نا. روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخت. لیکن توحید پہلا, گواہی شہادت, اور دوسرا نماز, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے, کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھیں گے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھیں گے, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے, ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکات کی چھوٹ ہے, مال نہیں ہے زکات نہیں, مال نہیں ہے حج نہیں, صحت نہیں ہے روزے نہیں. لیکن توحید, شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی, اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے, سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں, سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز, لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, نماز کو چھوڑ دیں گے. ہر کام کے لیے, ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے. لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں 4 آیتیں قرآن کی تلاوت کی, ایک کے بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے 4 حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب, کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی, پہلے تو ایمان لانا, اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا, آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے, ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے, رسول اللہ نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لے صحابہ اور صحابیات کا, آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے, غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, شان سے, فخر سے, میں ایمان والا ہوں, اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں, یا یہ جہنم میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو, ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی وجہ سے جیسے اسلام نے بتایا, کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے, لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے, لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گے. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گے؟ پروبیبلٹی نکالیے اس سے, کتنا امکان ہے کہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گے؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے, ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش.
تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں، اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے۔ نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو، جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے۔ ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں فلاں، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا ہے، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی، جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو، 2 ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں، کیوں؟
اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری. وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, ہاتھ چالو ہے, کچھ تو بھی چل رہا ہے, بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے, اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم صلی الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے, اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر, تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی, نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنیں, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق, جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے, بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں, اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا, چرس, گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا, ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسا پنکچر کسی نے دکاندار, تو آپ کیا دعا کریں, اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے,
पंक्चर तो फितरी चीजें होंगी, आप दुआ नहीं, आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज है। आप बात समझ रहे, ये दुआ होनी चाहिए, तो गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मामूली से मामूली चीज भी अल्लाह से मांगना चाहिए, मामूली बहुत मामूली चीज है अल्लाह से मांगिए। हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए, मामूली मसले में ना को क्या को अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक जोड़िए अपना। और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया और कहा तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नहीं लेस चाहिए। और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नमक चाहिए मुझे। उसके बाद कोशिश, मैंने पहले बयान कर दिया, कोशिश के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तस्मा लेने जाए, कोशिश करे, माल कमा के खरीदे, नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए, कोशिश के साथ, लेकिन दुआ पहले। कोई मुश्किल कोई मुसीबत, अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गई, अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में, गाड़ी पंक्चर हो गई मेरी, कोई भी छोटी से छोटी, लेस तो कितनी छोटी चीज़ है ना, कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फौरन दुआ, उसके बाद कोशिशें अपनी जारी रखें। इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख क़िबले तरफ रखना, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मैंने वाक़या रखा था, आप क़िबले रुख हुए, ये मुस्लिम की रिवायत है। और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत के यूँ हैं, उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर एक नज़र डाली उन पर, जब खड़े हो गए थे आमने सामने, तो वो 1000 की तादाद थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद 319 थी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले रुख तरफ किया और अपने हाथ अल्लाह के हुज़ूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी, पुकार कर दुआ किया आपने, ठीक है। तो ये दुआ के अदब थे। देखा है आप बाज़ दुआएं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया अपने नफ्स पर जब आप बीमार होते थे, तो आइए वो दुआएं आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये तमाम बातें दुनियावी इलाज के साथ चल रहा है, आप दुनियावी इलाज कराते हुए ये तमाम काम कर रहे हैं, याद रखिए। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप दुनियावी इलाज छोड़ दीजिए और बाकी यही करते रहिए, काफ़ी है। आप दवाखाने भी जाइए, लेकिन पहले ये होगा और साथ में फिर इलाज करवाते रहिए और फिर सब्र करते रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए। तो इलाज के साथ ये सब चल रहा है, इसलिए कि ये दोनों मिलेंगे तो शफा है, याद रखिए। आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाज़ दुआएं की शफा के लिए, उस आपके सामने रखता हूँ, बस मुख्तसर रखूँगा। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ के पास जाते तो उसके जिस्म पर हाथ रखते और ये दुआ पढ़ते उसकी शिफा के लिए। दुआ यूँ अल्लाहुम्मा रब्बिन नासा इज़हबल बासा इश्फी अंत शाफ़ी, कि ऐ अल्लाह इंसानों को पालने वाले, इंसानों के रब, इससे तकलीफ़ दूर फरमा, इससे तकलीफ़ दूर फरमा। इश्फी अंत शाफ़ी, इसको शफा दे, तू शफा देने वाला है। ला शिफा इल्ला शिफाउ, तेरे अलावा कोई और शिफा देने वाला नहीं है। शिफा ला युगादिरु सक़मा, ऐसी शिफा दे कि जो बीमारी को बिल्कुल ना छोड़े।